دوستوں مفتی شمیل ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا آپ نے مناظرہ وہ مباحثہ ڈیبیٹ آپ نے دیکھی ہوگی، جس میں مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے الحاد کا جنازہ نکالا اور ملحدین کو سخت سے سخت گویا کہ مار پڑی کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے تمام ملحد تمام ہندو۔ لیکن جو یہ ڈیبیٹ ہوا، جو مناظرہ ہوا اور بہت بڑا مناظرہ ہوا بھارت کے اندر، دہلی شہر کے اندر، تو جس میں مفتی صاحب نے منہ توڑ جواب دیے، الزامی جوابات دیے، جس کی وجہ سے کافی ہندو کافی ملحد دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور ان کے دل میں جو ملحد جاوید اختر کی محبت تھی، عقیدت تھی، اس کے اندر بھی کافی سارا اثر پڑا ہے کہ جو اپنے آپ کو مفکر سمجھتا تھا جاوید اختر، اور شاعر بھی سمجھتا تھا اور انگریزی دان بھی سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو ایک بڑا سمجھتا تھا کہ میں دلائل کے ساتھ جواب دینے لگا ہوں، اور اکثر طور پر ملحدین جاوید اختر کی بات کو گویا کہ دلیل بنا کر پیش کرتے تھے، اور ایک بات یہ بھی طے ہوتی تھی کہ جاوید اختر کا کوئی بھی ویڈیو کلپ ہے تو اس کو سکپ نہیں کرنا، پورا دیکھنا ہے۔ لیکن جب آمنے سامنے بات ہوئی نا، ایک مولوی کے سامنے آئے نا، حق کے سامنے جب بات ہوئی تو اس کے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے، اس کا دل دہل رہا تھا، دھڑک رہا تھا، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو بھاگنے کے لیے آیا ہے، یہ ایک ابھار ہوتا ہے، وقتی طور پر جذبہ اور جوش ہوتا ہے، ابھار ہوتا ہے۔ جیسے کوئی ہنڈیا میں ہم کوئی پانی ڈالیں تو پانی کے اندر یا دودھ کے اندر تھوڑا ابھارا آتا ہے تو اوپر کی طرف اٹھتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، اور یہ بھی اسی طرح ایک قسم کا ابھار تھا، جوش تھا وقتی طور پر۔ لیکن جب اہل حق کے سامنے آمنا سامنا ہوا، ٹکر ہوئی، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی واضح ہو گیا، کھرا کھوٹا سامنے آ گیا، جھوٹا سچا بالکل سامنے نکھر کے آ گیا۔ تو میرے دوستو، آج میں آپ کے سامنے مفتی شمیل ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ حضرت کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے اور ان کے ساتھ ساتھ دین کے اوپر استقامت نصیب فرمائے، مزید اللہ رب العزت عزتوں سے نوازے۔ اس کے بارے میں مفتی شمیل ندوی صاحب کے متعلق کچھ باتیں پڑھتے ہیں اور ان کا تھوڑا سا تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مفتی شمیل ندوی صاحب یہ ہندوستان کے ہیں، انڈیا کے ہیں۔ یہ 7 جون سن 1998 کو پیدا ہوئے کلکتہ میں۔ تو اس کے بعد اس نے ابتدائی تعلیم سیکھی بنگال مشرقی حصے میں، تو وہاں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے پی ایچ ڈی بھی کیا۔ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ندوہ کے اندر پڑھے، لکھنؤ کے اندر بھی زیر تعلیم رہے، وہیں سے آپ انگریزی بول چال کو بھی صحیح معنی سیکھا، اور یہ تمام علوم نبویہ جس طرح یہ ہمارے ہاں نصاب چلتا ہے، درس نظامی ہوتا ہے، انہوں نے یہ روایتی تعلیم بھی مکمل طور پر حاصل کی جو نصابی تعلیم نظامی تعلیم تھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی پر بھی عبور حاصل کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت یہ انگریزی زبان بولتے تھے تو جاوید اختر کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ مفتی شمیل ندوی کی انگریزی اس بندے کی جاوید اختر کے سر سے گویا کہ اوپر گزر رہی ہوتی تھی، آخرکار اس کو کہنا پڑ گیا کہ سر تھوڑا گزارا کریں، تھوڑی مہربانی کریں، اتنی زیادہ انگریزی نہ بولیں۔ تو مفتی شمیل ندوی صاحب مسلک کے دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں۔ مسلک کے دیوبند احناف کے ساتھ ان کی نسبت ہے، تو اللہ رب العزت نے دیوبند کو ہر میدان میں کامیاب فرمایا اور شاہکاری نصیب فرمائی، اور ایسی قوت اور صلاحیت نصیب فرمائی کہ ہر میدان میں فاتح بن کر نکلے۔ تو اسی لیے کوئی ایک ماں نے ایسا، کوئی اماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو علماء دیوبند کو دلیل کی بنیاد پر شکست دے سکے اور پھنسا سکے۔ تو جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا وہ بھی مفتی صاحب کے سامنے ڈھیر ہو گیا، جاوید اختر۔ تو میرے دوستو، ایک سوال شوشہ یہ بھی چھوڑا جاتا ہے بریلویوں کی جانب سے کہ مفتی شمیل ندوی صاحب معاذ اللہ گمراہ ہے، ان کے اپنے عقائد بھی درست نہیں، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، اور گستاخ رسول ہیں، دیوبندی ہیں، یہ وہ، اس طرح کے طرح کے جملے کسے جاتے ہیں۔ میں ان سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے علماء میں، آپ کے مسلک کے بریلویہ میں کوئی ایک ایسا عالم تو دکھائے
جو اس طرح کا مناظرہ کر سکتا ہو، اس طرح کی علمی صلاحیت اور قابلیت ہو، کوئی ایک عالم بھی آپ پیش نہیں کر سکتے۔ مفتی شمائل ندوی صاحب جیسے ہمارے ملک پاکستان میں بھی، پوری دنیا کے مختلف ممالک میں، ہزاروں کے لاکھوں میں ہمارے علماء دیوبند کے ایسے شہزادے، ایسے قابلیت والے نوجوان آج بھی موجود ہیں۔ آج بھی اگر پاکستان میں کوئی فتنہ اٹھا، کوئی باطل اٹھا، اس کا سر اونچا ہوا، تو آج بھی ہمارے علماء موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہلم، مرزا جہلمی کے پاس ہمارے علماء پہنچے، مفتی طارق مسعود صاحب کو چیلنج کرتا رہا، وہ پہنچے، پھر اس کے بعد اس کا رسپانس نہیں آیا، وہ مناظرے کے لیے سامنے نہ کر سکا۔ تو ایک بات یہ بھی کہہ دوں، انجینئر مرزا سے ملحد جاوید اختر کئی حصے مطلب اس بنیاد پر ٹھیک ہے کہ بحث کرنے کے لیے سامنے تو آیا، میدان تو لگایا نا، لیکن انجینئر محمد علی مرزا سامنے آنے کے لیے بھی تیار نہیں، اس کی اتنی بھی جرت نہیں ہو سکی اہل حق کے سامنے بیٹھ سکے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے، اس کے اندر وہ سکت، وہ قابلیت، وہ قوت نہیں ہے۔ تو مفتی شمائل ندوی صاحب نے ماشاءاللہ پورے عالم میں اسلام کا گویا کہ شان کو بلند کر دیا، اور ہندوستان میں بھی اس کا چرچا ہے، دارالعلوم دیوبند میں بھی گویا کہ اس کا استقبالیہ بھی کیا گیا اور اس کی شان بھی بیان کی گئی۔ اللہ رب العزت ہمارے ایسے نوجوانوں کو سلامت کرے اور تا دیر ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔